السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ازمان میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو موسم سرما کی ایک بہت ہی لذیذ اور بہترین سبزی کی افادیت کے بارے میں بتاؤں۔ میری مراد گرین پیز یعنی مٹر سے ہے۔ مٹر موسم سرما میں بیشتر افراد کی پسندیدہ سبزی ہے، جس میں فائبر اور اینٹی آکسیڈینٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق یہ سبزی مختلف بیماریوں جیسے امراض قلب اور کینسر سے تحفظ میں مددگار ثابت ہوتی ہے، مگر دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسے کھانے سے پیٹ پھولنے کی شکایت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان سبز دانوں کو سینکڑوں برسوں سے دنیا بھر میں کھایا جا رہا ہے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ بنیادی طور پر یہ مٹر سبزی نہیں بلکہ دالوں کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مٹر کو بطور سبزی کے طور پر فروخت اور پکایا جاتا ہے اور اسے مختلف شکلوں میں کھایا جاتا ہے۔ مٹر میں غذائی اجزاء کی مقدار متاثر کن ہے۔ اس کے آدھے کپ میں صرف 62 کیلوریز ہوتی اور 70% کیلوریز کاربوہائیڈریٹ سے ملتی، جبکہ پروٹین اور کچھ چکنائی سے حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ مٹر میں لگ بھگ تمام وٹامن اور منرل موجود ہیں جو جسم کو درکار ہوتے ہیں، اور آدھے کپ سے 11 گرام کاربوہائیڈریٹس، 4 گرام فائبر، 4 گرام پروٹین، وٹامن اے کی روزانہ درکار 34% مقدار، وٹامن کی مقدار، تھایامن کی روزانہ درکار 15% مقدار، میگنیز کی روزانہ درکار 11% مقدار، آئرن کی روزانہ درکار 7% اور فاسفورس کی روزانہ درکار 6% مقدار حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح پولی فینولز، اینٹی آکسیڈنٹس کی متعدد طبی فوائد فراہم کرتے۔ مٹر پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی خوبی اسے دیگر سبزیوں سے ممتاز جبکہ یہ نباتاتی پروٹین فائبر کے ساتھ پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھنے میں مدد دیتا۔ پروٹین کا زیادہ استعمال جسم میں ان مخصوص ہارمونز کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں جو کھانے کی خواہش میں کمی لاتے ہیں۔ فائبر کے ساتھ مل کر پروٹین ہاضمے کا عمل سست رفتار کرتے ہیں اور پیٹ بھرنے کا احساس بڑھاتے ہیں۔ تاہم یہ پروٹین کے حصول کا مکمل ذریعہ نہیں، بلکہ اس میں امینو ایسڈ میتھولین موجود نہیں ہوتا، تو اس کے حصول کے لیے مٹر کو پروٹین کے دیگر ذرائع کے ساتھ ملا کر کھانا اس کمی کو دور کر سکتا ہے۔ مٹر میں موجود پروٹین کی مناسب مقدار مسلز کی مضبوطی اور ہڈیوں کی صحت کو بھی بہتر کر سکتی ہے، جبکہ جسمانی وزن میں کمی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مٹر کھانے کی عادت بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ مٹر لو گلائسیمک انڈیکس غذا ہے جو کھانے کے بعد بلڈ شوگر کی سطح میں تیزی سے اضافے کا پیمانہ ہے۔ لو جی آئی غذائیں بلڈ پریشر شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی، جبکہ اس میں موجود فائبر اور پروٹین بھی بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ فائبر غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس کے جذب کرنے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول تیزی سے بڑھنے کی بجائے مستحکم طریقے سے سست رفتی سے بڑھتا ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کر کے متعدد امراض بشمول شوگر اور امراض قلب کا خطرہ بھی کم کیا جا سکتا۔ مٹر میں فائبر کی مقدار متاثر کن ہے جو نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ فائبر آنتوں میں موجود صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی غذا کے طور پر کام کرتا ہے جو نقصان دہ بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ مٹر میں دل کی صحت کے لیے فائدہ مند منرلز جیسے میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کی مناسب مقدار موجود ہے۔ ان اجزاء سے بھرپور غذا بلڈ پریشر کی روک تھام میں بھی مدد دے سکتی جو امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والے اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ مٹر کھانے سے کینسر کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اینٹی آکسیڈینٹس کی موجودگی اور جسمانی بھر میں کمی لانے کی صلاحیت ہے۔ مٹر کھانے سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جو کہ ذیابیطس کی روک تھام اور کنٹرول کرنے میں اہم عنصر ہے۔ فائبر اور پروٹین سے بلڈ شوگر لیول بہت تیزی سے نہیں بڑھتا، ذیابیطس کو کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ متعدد غذائی اجزاء کی موجودگی کے ساتھ مٹر میں اینٹی نیوٹریشنز بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا نباتاتی مرکب ہے جو دالوں اور اجناس سمیت
متعدد غذاؤں میں پایا جاتا ہے، جو عام طور پر بیشتر صحت مند افراد کے لیے فکر مندی کی بات نہیں، مگر مٹر اور دالوں کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے کو اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انہیں غذائی اجزاء کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ اینٹی نیوٹریشن آئرن، کیلشیم، زنک اور میگنیشیم جذب کرنے کے عمل میں مداخلت کر سکتے ہیں، جبکہ گیس اور پیٹ پھولنے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم مٹر میں دالوں کے مقابلے میں اینٹی نیوٹریشنز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تو یہ مسائل اس وقت تک لاحق نہیں ہوتے جب تک انہیں بہت زیادہ نہ کھائیں۔